عزیزان گرامی، آج 3 رمضان المبارک ہے، تیسرا روزہ ہے، 3 رمضان المبارک ہے، اور یہ دن ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بھی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، تو آج سیدہ طیبہ طاہرہ کی شان و عظمت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی، سب سے چھوٹی شہزادی، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، ان 4 میں سے سب سے زیادہ پیار مصطفیٰ کو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی نبی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ ان 4 میں سے ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی عظمت ہے، اور اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، اور ان میں سے بھی جو سب سے لاڈلی ہے میرے محبوب کی، وہ ہے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے اکثریت کے ساتھ جو نعت خوان ہیں وہ سٹیجوں پر ہمیں عقیدہ وہ دیتے ہیں جو اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی دوسرے طبقے کا عقیدہ۔ ایک منقبت پڑھی جاتی ہے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت میں۔ سیدہ کی عظمت پر ہماری ساری زندگیاں قربان، ہماری عزتیں قربان، ہماری سب کچھ، ہمارا سب کچھ، ماں باپ سیدہ کی عزت پر قربان ہے۔ لیکن سیدہ کی عزت کی جو تعریف ہے، سیدہ کا جو مقام ہے، وہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان نے بیان کیا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ تو ایک شعر پڑھا جاتا ہے سیدہ کی منقبت کے اندر کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں جا کے ملی ہے فاطمہ۔ منقبت ہے تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سخی ہیں، سخیوں کی سخی ہیں۔ لیکن یہ جو شعر اس کے اندر پڑھا جاتا ہے نا کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں جا کے ملی ہے فاطمہ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے رہے، مانگتے رہے، التجا کرتے رہے، پھر اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ لیکن ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں 4 ہیں، اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی جو شہزادی ہیں، اس شہزادی کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جن کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑا پیار کرتے ہیں، جن کو اور جن کے شوہر کو اور جن کے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شمار فرمایا ہے۔
اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، اہل بیت کی، گھر والوں کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے، ازواج مطہرات کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ نے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تیری جو اہل بیت ہے اس اہل بیت کو ہر رجس سے اللہ پاک فرما دے گا، اور ایسا پاک کرے گا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب فجر کے لیے نماز کے لیے مسجد کے اندر تشریف لانے لگتے تو جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کاشانہ ہے اس پر تشریف لاتے تو فرماتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ اہل البیت، اے میری اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لو۔ پھر آقا یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیونکہ اے میری اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لو، کیونکہ تم وہ گھرانہ ہو جس سے اللہ نے ہر عیب کو، ہر نقص کو، ہر کمزوری کو، ہر رجس کو دور فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کی راوی وہ ہیں اور ایک روایت کی راوی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں ازواج مطہرات ہیں، دونوں میرے محبوب کے حرم ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میں نے پہلے بھی کسی جمعہ پر عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ازواج مطہرات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وقت، دن اور باریاں مقرر فرمائی تھی۔ ایک دن ایک زوجہ کے گھر میں، ایک دن ایک زوجہ کے گھر میں آپ قیام فرماتے۔ تو ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنڈیا پکا کر اپنے بابا جان کی خدمت میں لے کر آئی۔ اور ہنڈیا کیا تھی؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ ہنڈیا قیمہ اور اس کے اندر آٹا، وہ ایک ہنڈیا پکی ہوئی تھی، وہ لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا فاطمہ جاؤ اپنے شوہر کو بھی بلا کر لے آؤ۔ حضرت علی کو بلوایا اور فرمایا جاؤ اپنے بیٹوں کو بھی بلا کر لے آؤ۔ حسنین کریمین بھی تشریف لے کر آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آ گئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی آ گئے، حسنین کریمین بھی تشریف لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، بالوں سے بنی ہوئی تھی اون کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چادر کے اندر ان سب کو لے لیا
حضرت علی کو فرمایا ہے علی تم بھی آ جاؤ، سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا بیٹی فاطمہ آپ بھی آ جاؤ، حسنین کریمین کو بھی اس چادر کے اندر لے لیا اور چادر کے اندر لپیٹ کر ہاتھ چادر سے باہر نکالے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو تو نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیا محبوب میں نے تیری اہل بیت کو ہر رجس سے پاک کر دیا ہے، ہر رجس کو ان سے دور کر دیا ہے اور ایسا پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، تو اللہ کے محبوب نے دعا کی، اے اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، فرمایا عرض کی یا رب العالمین احکم الحاکمین، یہ میری اہل بیت ہے اور یہ میرے خاص ہیں، وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، مولا ان کو تو پاک کر دے، ان کو صاف ستھرا کر دے اور ان سے رجس کو دور کر دے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری اہل بیت ہے، یہ خاص ہے میری اہل بیت میں سے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے خاص ہے، اللہ ان سے رجس کو دور کر دے، ان کو پاک کر دے، صاف اور ستھرا کر دے۔ اور اللہ نے پھر کیسا پاک کیا، کیسا پاک کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جو اس دنیا کے اندر انسانی حور ہے، انسانی حور، جنت کے اندر حوریں ہوں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کہ جنت کے اندر حوریں ہوں گے، حور مقصورات فی الخیام، جنت کے اندر حوریں ہوں گی، وہ کیا ہوں گی؟ وہ ہمیشہ پاک رہیں گی، اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ پاک رہیں گی، ان پر کسی قسم کی پلیدی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ بھی انسانی حور ہے، انسانی شکل میں دنیا کے اندر یہ حور ہے کہ اس کے قریب بھی کسی قسم کی کوئی ناپاکی اور پلیدی نہیں آ سکتی۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے عورتوں پر جب ان پر ناپاکی آتی ہے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کو اللہ نے اس عیب سے بھی پاک رکھا، اس عیب سے بھی پاک رکھا ہے۔ حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، ایک نماز سیدہ فاطمہ الزہرا نے ادا کر لی ظہر کی، اس کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی اور اگلی نماز پر سیدہ فاطمہ الزہرا پھر مصلی پر کھڑی تھی۔ دنیا کی کوئی عورت جب اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ 40 دن تک، اس سے کم بھی دن ہوتے ہیں، لیکن ایک مقررہ وقت جو ہے وہ کم، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ 40 دن تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، 40 دن تک وہ ناپاک رہتی ہے جب اس پر وہ حالت نفاس طاری ہوتی ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے کیسا پاک فرمایا ہے، کیسا پاک پیدا کیا ہے کہ ادھر امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، اگلی نماز کا وقت ہوتا ہے، سیدہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے، سیدہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ انسانی حور ہے میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کہ اللہ نے اس سے ہر عیب کو، ہر رجس کو، ہر ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اسامہ بن زید اس کو روایت کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فرمائے آپ کو اپنے اہل و عیال میں سے، اپنے گھر والوں میں سے، اپنی اہل بیت میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے، سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے اہل و عیال میں سے سب سے زیادہ محبوب میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، طبرانی کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم گھر والوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے فاطمہ تم سے زیادہ محبوب ہے، اور اے علی تو فاطمہ سے زیادہ میری نگاہ میں عزت والا. فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ تو میرے لیے عزت والا ہے، معزز ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے اولاد سے محبت اور پیار فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اللہ نے ساری کائنات سے افضل بنایا ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، ساری کائنات سے عظمت زیادہ عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے محبوب کے گھرانے کو پوری کائنات سے عزت زیادہ عطا فرمائی. سب گھرانوں میں عزت والا گھرانہ جو ہے وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ آج ایک ایسا فرشتہ میری زیارت کے لیے آیا ہے کہ جس نے اس سے پہلے میری زیارت نہیں تھی کی، جس نے اس سے پہلے میری زیارت نہیں کی، وہ فرشتہ آج اللہ سے اجازت طلب کر کے میری زیارت کے لیے آیا ہے. اس نے اللہ سے اجازت طلب کی ہے، مولا اجازت ہے میں تیرے محبوب کی زیارت کر کے آؤں. آج ہم پر فتوے لگتے ہیں کہ اگر ہم یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہم مصطفیٰ کے روضے پر روضے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگرچہ اس وقت حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہیں، لیکن اللہ حالات بہتر کرے گا اور پھر ہمیں اللہ موقع نصیب فرمائے گا. تو ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے ہم محبوب کے روضے کی جا کر زیارت کریں، لیکن ہمیں فتووں سے وہ ہمارے اوپر فتوے داغے جاتے ہیں، جی ارادہ کرنا ہے تو اللہ کے گھر کا ارادہ کرو، محبوب کے گھر کا ارادہ کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میرے روضہ اقدس کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اور وہ فرشتہ ہو کر جو کہ معصوم ہے، فرشتہ معصوم ہے. اور یہ بھی عقیدہ اہل سنت کا ایک ذہن میں بٹھائیں کہ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ معصوم انبیاء علیہ السلام ہیں اور فرشتے یعنی ملائکہ، یہ دو ہستیاں جو ہیں انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ، یہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے. ان سے غلطی اور گناہ کا سرزد ہونا ہی ممکن نہیں، ان سے غلطی اور گناہ کا سرزد ہونا ممکن نہیں. انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ چاہے اہل بیت مصطفیٰ، چاہے صحابہ کرام ہوں، چاہے اس امت کے اولیاء کاملین ہوں، اللہ ان کو
غلطیوں سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان پر امکان موجود ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ محفوظ عن الخطا۔ معصوم خطاؤں سے صرف انبیاء علیہ السلام ہیں اور فرشتے اور ملائکہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ اس طرح کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کو معصوم قرار دیتے ہیں، ائمہ اہل بیت معصوم نہیں ہیں، وہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے گناہوں سے، لیکن معصوم جو ہے وہ گناہ جن سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف ملائکہ اور انبیاء کی بات۔ تو وہ فرشتہ معصوم ہو کر اللہ سے طلب کس چیز کی اجازت کر رہا ہے کہ میں تیرے محبوب کی زیارت کر کے آؤں۔ اگر یہ ارادہ کر کے جانا غلط ہوتا تو اللہ فرشتے کو روک دیتا، بھائی جا تو میرے گھر کی زیارت کر کے آ، میرے گھر کا طواف کر کے آ، تو میرے محبوب کی زیارت۔ حالانکہ کائنات پوری میرے محبوب کی زیارت کی مشتاق ہے۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آتے ہیں تو کیا پیغام رب کی طرف سے لے کر آتے ہیں؟ ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، وہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو آقا نے فرمایا وہ فرشتہ جس نے پہلے میری زیارت نہیں کی، آج پہلی دفعہ اللہ کے بارگاہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کی ہے میری زیارت کے لیے، اور جب میری زیارت کرنے کے لیے آنے لگا ہے تو اللہ نے فرمایا فرشتے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا تو رہا ہے، تو جا میرا ایک پیغام بھی لے جا، میرے محبوب کو ایک بشارت بھی دے دے، میرے محبوب کو ایک خوشخبری بھی دے دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون سی بشارت، کون سی خوشخبری؟ آقا نے فرمایا یہ فرشتہ بشارت لے کر آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ میری امت کی عورتوں سے اس کی سردار ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ اللہ نے تجھے تمام جہان کی عورتوں کی سردار بنا دی؟ اس حدیث میں ہے میری امت کی، اور یہاں اس حدیث میں ہے کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار۔ عرض کیا ہے پیارے ابا جان تو حضرت مریم پھر ان کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں ان کی بھی بڑی عظمت ہے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، ان کو بھی اس جہان کی عورتوں کا سردار کہا گیا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی فاطمہ مریم سلام اللہ علیہا جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، فرمایا وہ بھی جہان کی عورتوں کی سردار ہے لیکن اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اے میری بیٹی فاطمہ تیرا مقام یہ ہے کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار تو میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو یہ ہے عظمت و فضیلت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے اندر آپ کی سیرت کو اگر پڑھیں تو پیغام کیا ملتا ہے کہ ساری زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس طرح بسر کی اور پردے کا اس طرح خیال رکھا کہ نہ کسی غیر محرم نے آپ کو دیکھا ہے نہ آپ نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہے۔ فرمایا عورت کے لیے پردہ یہ ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عورت اپنا آپ چھپا لے اور دوسرے غیر محرم اس کو نہ دیکھے، یہ ہے عورت کا پردہ نہیں۔ فرمایا عورت کا پردہ یہ ہے کہ کوئی غیر محرم بھی اس کو نہ دیکھے اور وہ بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، وہ بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہی تھی، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول ہیں، مؤذن رسول ہیں، نابینا آنکھوں سے وہ تشریف لا رہے ہیں، تو آقا نے اپنی ازواج کو فرمایا کہ پردہ کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آنکھوں سے نبینا ہے؟ فرمایا وہ نبینا ہے، تم تو نبینے نہیں ہو نا۔ یعنی عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ نہ غیر محرم کو دیکھے نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ تو پردے کا ساری زندگی اس طرح خیال رکھا۔ تو
تو پھر رب قیامت والے دن بھی محبوب کی شہزادی کو کیسی عزت عطا فرمائے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی، جب قیامت قائم ہوئے گی، میدان محشر لگ جائے گا، ساری مخلوقات کو اللہ میدان محشر کے اندر جمع کرے گا، اللہ حساب و کتاب لے گا، جنتی جنت کے اندر جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر۔ جب وہ دن آ جائے گا تو اچانک ساری مخلوقات میدان محشر کے اندر جمع ہوگی اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی سواری 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پرسرات سے گزرنے لگے گی۔ اللہ اعلان کروائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت بھی اتنا اہتمام اللہ کروائے گا، حالانکہ وہ میدان محشر کی کیفیت اگر آپ پڑھیں اور سنیں تو اس وقت اپنی کیفیت کیا ہوگی کہ بندوں کے نگاہیں پہلے جھکی ہوگی، وہ نگاہیں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے، سر جھکی ہوگی، نگاہیں جھکی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ فرمائے گا کہ میرے محبوب کی بیٹی جس نے ساری زندگی اپنے پردے کا خیال رکھا ہے، آج میدان محشر کے اندر بھی اس کے پردے کا اہتمام رب اس طرح کروائے گا، اہل محشر کی طرف اعلان کیا جائے گا اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، میرے محبوب کی بیٹی یہاں سے گزر کر پرسرات سے گزر کر جنت کی طرف سواری جا رہی ہے، اور سواری کیسے گزرے گی؟ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ الزہرا پرسرات کراس کر کے جنت کے اندر تشریف لے جائیں گے، جنت کے اندر تشریف لے جائیں گے۔ اور پھر سیدہ کی عظمت کتنی ہے، اس امت کے اندر ہر مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہے تو 4 شادیوں کو بیک وقت کر سکتا ہے، 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے اس امت کے اندر، امت کے مردوں کو۔ لیکن کوئی مرد سارے یہ نہ سمجھ لیں بے 4 دی اجازت ہے تو صرف 4 کر لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ یہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ ہم ان 2 میں 3 میں یا 4 میں عدل نہیں قائم کر سکیں گے، پھر ایک ہی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ کرنی ہے تو پھر دونوں کے درمیان، یا 3 کی ہے تو تینوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضے برابر پورے کرنے پڑے گا، پھر عدل و انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے، تینوں کے ساتھ، 4 کے ساتھ، یا 2 کی یا 2 کے ساتھ۔ اگر ایک کے ساتھ تو پیار اور محبت کیا، ایک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا رہا، تو پھر یہ عدل و انصاف کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، فرمایا اگر یہ ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف قائم نہیں رکھو گے، پھر ایک پر ہی گزارو، پھر ایک۔ ہاں اگر عدل و انصاف قائم کر سکتے ہو، تمہارے وسائل ہیں، تمہاری صحت ہے، تو پھر تم ایک سے زیادہ کر لو۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ جس وقت شادی تھی، ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا، کیونکہ شریعت کا تو اجازت تھی نا، حکم تھا نا کہ ایک سے زیادہ شادیاں ایک وقت میں کر سکتے، لیکن یہ بات سیدہ فاطمہ الزہرا کو ناگوار گزری کہ میرے ہوتے ہوئے حضرت علی کسی اور سے شادی کریں، یہ ارادہ حضرت علی نے کیا۔ تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میری بیٹی کے ہوتے ہوئے تو میرے دشمن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی کے لیے پابندی تھی، اتنے دیکھ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نکاح کے اندر ہے، حضرت علی دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عزت ہے، یہ احترام ہے، یہ مقام ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں آپ کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی اور آپ کی تعلیمات پر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب